کہ یہ جو ملٹری کورٹس کے ٹرائل ہوئے ہیں اور کوئی 100 بندوں کے انہوں نے کر دیے، ان میں جو انصاف کے تقاضے ہیں ان کی دھجیاں اس طرح اڑائی گئی ہیں کہ کوئی وکیل نہیں پیش ہونے دیا۔ ایک وکیل صاحب پیش ہوئے، وہ کس حیثیت سے پیش ہوئے؟ وہ والد ہیں ملزم کے اور وکیل ہیں، اور وہ غالباً ہمارے ساتھ ہیں۔ آپ چوہان صاحب واحد وکیل ہیں جن کو اجازت دی گئی ہے 100 مقدمات میں۔ اب آپ اس میں دیکھیں کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ انصاف ہو، جب کہ بنیادی اصول انصاف کا اور ڈیو پروسیس کا بنیادی اصول ہے کہ آڈی الٹرم پارٹم پر سارا محل کھڑا ہے اس کا قانون کا، وہ ہے آڈی الٹرم پارٹم۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر فریق کو سنے بغیر آپ انصاف ہی نہیں کرتے اگر آپ فریق کو نہیں سنتے، اور فریق کو اس طرح سنا نہیں جا سکتا کہ اس کو عدالت میں بلا لیں اور اس کی معروضات سن لیں۔ فریق کو اس طرح سنا جاتا ہے کہ اس کو وکیل کا حق دیں، وہ وکیل آ کے اس کی طرف سے بحث کرے، اس کو سمجھائے کہ بھئی یہ اگر آپ بات کریں گے آپ کے مفاد کے خلاف جائے گی۔ قانون یہ کہتا ہے آپ 14 دن کے اندر اگر آپ نے کوئی کام کرنا ہے تو آپ 16 دن کے اندر نہیں کر سکتے۔ یہ قانون کہتا ہے آڈی الٹرم پارٹم، دونوں سائیڈوں کو سننا آپ پہ لازم ہے، اس کے بغیر انصاف ہی نہیں ہو سکتا۔ اب ان عدالتوں نے کسی وکیل کو نہیں آنے دیا، کسی ملزم کو کسی وکیل کے ساتھ کنسلٹ نہیں کر دیا، اور انہوں نے فیصلے سنا دیے ہیں۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی فیصلے سنا دیے۔ اب فیصلوں میں کیا ہے؟ ان کا ریکارڈ ہمیں نہیں دیتے، کیونکہ ریکارڈ ہی خود بنایا ہوا ہے، خود ساختہ ہے، ریکارڈ نہیں ہمیں دیتے۔ اور اگر ان کے پاس کوئی ان کو شرمندگی نہیں ہے ان عدالتی کارروائیوں کی جو فوجی عدالتوں نے کی ہیں، تو پھر ان کو کیا مسئلہ ہے ریکارڈ شیئر کرنے کا؟ دنیا کو دکھائے۔ کہتے ہیں جی چند ججز نے دیکھ لی ہیں، اب 2-3 ججز نے دیکھ لی ہیں اور انہوں نے کہا جی ہم سیٹسفائیڈ لگتے ہیں، ہم نے تو پشاور کے جو کیسز تھے ان کو میں بھی دیکھا تھا ریکارڈ، اور ہمیں تو ٹھیک ٹھاک لگتا تھا۔ ٹھیک ٹھاک ریکارڈ کس طرح ہو سکتا ہے؟ پشاور ہائی کورٹ میں 153 ملٹری کورٹ ٹرائلز کو پہ ٹرائل ہوا۔ 153 فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہوئے ملزمان کے خلاف۔ ملزمان کوئی 250 تھے، ہر کیس میں 2-2 3-3 ہوتے ہیں۔ اب ان 153 ٹرائل میں 153 ملزمان کو سزا ہوئی۔ کبھی یہ سن سکتے ہیں آپ کہ 153 ٹرائلوں 153 میں سزا ہو جائے؟ کوئی آدمی وہاں کھڑا ہوتا ہے موقع پہ، کوئی نہیں ہوتا، کوئی کہتا ہے جناب میرا موقع پہ وہ ویڈیو بن گیا، میں تو نہیں تھا، ویڈیو بن گیا۔ اب آپ اس کو صفائی کا موقع دیں، وہ یہ ثابت کر سکے کہ میں تو کراچی بیٹھا تھا، میں تو یہاں تھا ہی نہیں، یہ میرا ٹکٹ ہے، میں کراچی اس دن گیا ہوں، 4 دن بعد آیا ہوں، اس دوران یہ معاملہ، یہ جھگڑا ہوا ہے، ڈی چوک میں ہوا ہے، کہیں بھی ہوا ہے۔ اب یہ چیز جب تک وکیل نہ ہو، اس کو فیئر پریپریشن آف دی ٹرائل نہ ملے، یہ کوئی ہیئرنگ نہیں ہے، اس کو ہیئرنگ نہیں کہہ سکتے۔ تیسری چیز دیکھیں، اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ گواہ 3 افسروں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ لیٹ سے الف بے
پہ ہے، ایک کرنل ہے، 2 میجر ہیں، ان کے سامنے ٹرائل پہ ہوتا ہے. اب ان کا کام ہے کہ وہ فیصلہ کریں. انہوں نے کیس سنا ہے، فیصلہ جا کے کمانڈنگ افسر کرتا ہے، جس نے کیس سنا ہی نہیں، جس نے کیس سنا ہی نہیں وہ فیصلہ کر رہا ہے. تو یہ ہیئرنگ تو نہ ہوئی. جو جن افسروں نے، جس فوجی عدالت نے کیس سنا ہے، وہ فوجی عدالت اس کیس کا فیصلہ نہیں کر سکتی. وہ ایک فارم ہے، فارم پہ وہ لکھتی ہے اپنی اوپینین، کمانڈنگ افسر کو بھیجتی ہے. جو بریگیڈیئر جس کو پریزائڈ کرتے ہیں جس ٹرائل میں، اس ٹرائل میں بریگیڈیئر نہیں، وہ فیصلہ کرتا ہے میجر جنرل، وہ فیصلہ کرتا ہے آرمی چیف، جس میں کرنل پریزائڈ کرتے ہیں اور 2 میجر ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں. اس کا فیصلہ کرتا ہے کور ڈویژن کمانڈر، میجر جنرل. اور وہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ گلٹی کے ناٹ گلٹی کیا سفارش ہے. کوئی ریکارڈ نہیں دیکھتا، کوئی گواہ اس کے سامنے پیش نہیں ہوتا، کوئی جرا اس کے سامنے نہیں ہوتی، اس کے سامنے کوئی بھی بحث نہیں کرتے. وکیل آخر میں بحث کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں تو وہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کون گواہ کون بے گناہ ہے. گواہ اس کے سامنے جرا کر رہا ہو. وکیل تو گواہ کی شکل صورت، گواہ کے گھبرا جانے، گواہ کے ڈیمینر سے، گواہ کی اپنی حالت سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے سچا ہے. اب اس کے کمانڈنگ افسر کے ساتھ اور آرمی چیف کے سامنے کوئی پیش نہیں ہوا، کوئی بحث نہیں ہوئی، فیصلہ وہ دے رہا ہے. یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ جنگل کا قانون بھی نہیں ہے. ظاہرہ نگاہ نے تو کہا ہے کہ جنگل کا قانون ہی اللہ تعالیٰ دے دے ہمیں. یہاں کوئی یہاں جنگل کا قانون. اب اس میں دیکھیں اور بات یہ ہے کہ آپ فوجی عدالت لگاتے ہیں. فوجی عدالت میں انڈیپینڈنس کس طرح ہو سکتی ہے؟ انڈیپینڈنس کیسے ہوتی ہے کہ میں گورنر کے خلاف دے دیتا ہوں، میں اس کے خلاف پٹیشن کر دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں، اور عدالت مجھے بری کر دیتی. اس بریت پہ نہ پہلے نہ بعد میں وہ گورنر جو جنرل بھی ہے، اور یہاں ہمارے گورنر جنرل ہے، وہ کوئی جو ہے اس بارے میں جو کمانڈنگ افسر ہے جس نے کیس نہیں سنا ہے، یہ یاد رکھیں، جس نے کیس نہیں سنا وہ کمانڈنگ افسر فیصلہ کرتا ہے. گلٹی کو ناٹ گلٹی کر دیتا ہے، ناٹ گلٹی کو گلٹی کر دیتا ہے، سزا 10 سال دے دیتا ہے. وہ کیسے یہ کر سکتا ہے؟ اچھا، اس وجہ سے میں آپ کو ایک اور درجہ لے جاؤں. اس وجہ سے کہ کمانڈنگ آفیسر نے فیصلہ کرنا ہے جس نے کیس سنا ہی نہیں، اس وجہ سے فوجی عدالت فوجیوں کو بھی ٹرائی نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ عدالت ہی نہیں ہے. فوجی حاضر وردی فوجی کو یہ فوجی عدالتیں ٹرائی نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ فوجی عدالتیں ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ جو فیصلہ کرتا ہے اس نے سنا ہی نہیں ہوتا کہ. تو یہ اس قدر بھیانک باتیں. اس میں آپ نے دیکھا، مطلب بھیانک تو اس میں ہے، پارٹی کا سمبل لے لیا، ایک پارٹی کا سمبل ہی لے لیا. وہ سمبل کیسے لے سکتے آپ؟ عرف عام میں ہم کہتے ہیں پارٹی کا سمبل، جی پیپلز پارٹی کا تیر ہے، نواز شریف کا شیر ہے، اس کا بلہ ہے عمران خان کا.
اب یہ سارے کا سارا یہ مفروضہ ہی غلط ہے. یہ سمبل پارٹی کا نہیں ہے. یہ سمبل پارٹی کو سزا دی. پارٹی کے سمبل آپ لے لیں, یہ پارٹی کا سمبل نہیں ہے, یہ اس ووٹر کا سمبل ہے جو پڑھ نہیں سکتا, جو پڑھ ہی نہیں سکتا. اپنا نام کیا وہ 40 ناموں میں, کینڈیڈیٹ کے ناموں میں وہ کس طرح ڈھونڈے گا؟ وہ عورت جو 75 سال کی ہے, ان پڑھ ہے, وہ کس طرح اپنا نمبر ڈھونڈے, اپنے کینڈیڈیٹ کا جس کو ووٹ ڈالنا ہے اس کا ڈھونڈے گی نام. وہ آ کے آپ کے پاس کہتی ہے ہم پولنگ اسٹیشن پہ کھڑے ہوتے ہیں, ہم یا کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں, تو جس الیکشن میں نہیں بھی لڑ رہا ہوتا پولنگ اسٹیشن پہ جاتا ہوں پھرتا ہوں, وہ آئے گی ایک مائی 75 سال, وہ کہے گی اے میاں جی میں اپنا ووٹ پانا ہے بیبی دے پتر, بیبی دے پتر, میرا قرض ہے میرے سے بھی, میں کس طرح پاواں, مینوں تو نہ ہی نہیں آتے. تھی کہتے ہو بیبی تو جا اتنے اے نشان ہوئے گا تیر کا, تیر تے مور لگ جاتا بلاول بھٹو نوں مل گئی. اسی طرح عمران خان کا کوئی کہنا ہے, اس کو کہتے ہیں اب بلے نو ووٹ پا, اب بلہ ہے ہی نہیں, بلہ بھائی نہیں, بلہ پارٹی کا ووٹ نہیں ہے. پارٹی کا ووٹ اگر ہو پھر درست ہے کہ پارٹی کے 10 جو عہدیدار ہیں, بڑے عہدیدار, یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کو آپ نے الیکشن نہیں کرائے, پارٹی کے 10 بڑے عہدیدار یہ فیصلہ کر دیں کہ ہم نے پارٹی کی الیکشن جو ہے وہ رگ کر لی. وہ پارٹی کی الیکشن کہتے ہیں ہم نے رگ کر لی, اور وہ رگ کر دیتے. وہ 10 بندے, وہ 10 ظالم جو ہیں پارٹی کے عہدیدار, وہ رگ کرنے کا جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو سزا ان کو ملنی چاہیے کہ 3 کروڑ ووٹر کو ملنی چاہیے جس کو آپ ڈس انفرینچائز کر سکتے. اتنے غلط فیصلے کیے ان سپریم کورٹ نے. ایک صحیح فیصلہ ہوا, وہ فیصلہ ہوا ہے جو اعجاز الاحسن کے بینچ نے 5 ججز نے کیا ہے کہ ملٹری کورٹس پاکستان میں نہیں لگ سکتے. اس میں ایف بی علی کا بھی فیصلہ, وہاں سے چلیں. ایف بی علی میں یہ فرق تھا کہ وہاں ایف بی علی میں یہ فرق تھا کہ وہاں 63 کا آئین ہی نہیں تھا, وہ آئین ہی 62 کا تھا, اس کے تحت گنجائش نکل سکتی تھی. یہاں گنجائش نہیں نکل. تو یہ کہنا کہ جو فوجی عدالتیں ہیں وہ سویلین کو ٹرائی کر رہے. ایک چیز میں اور کر دوں, اور یہ میری بات لوہے کی لکیر کی طرح لکھ رہے, لوہے پہ لکیر, پتھر پہ لکیر جو ہوتی ہے اس طرح یہ میری بات لکھ رہے. آج جو بیجو گے کل وہ پاؤ گے. ہم نے قوانین بنائے, جو قوانین ہم نے بنائے وہ ہم پہ لگے. شہید بھٹو نے بنایا کہ باہر سے کوئی وکیل نہیں آ سکتا, اور رمزی کلارک اٹارنی جنرل امریکہ وہ آنا چاہتا تھا, انہوں نے کہا جی یہ تو قانون آپ کے وقت کا بنا ہوا ہے, وہ نہیں آ سکتا. ہم نے کہا اسی طرح کہ آپ جو اس میں اور بھی ہم نے 6ٹھی آئینی ترمیم لے کے آیا چیف جسٹس انوار الحق کو نکالنے کے لیے. 7ویں ترمیم لے کے آئے یعقوب علی کو چیف جسٹس بنانے کے لیے. کیا ہوا؟ جب سارا توپوں کا کے رخ مڑ گئے اور ہماری طرف آ گئے تو یہی قوانین ہمارے خلاف ہوئے. یعقوب علی کی جگہ انوار الحق آ گیا. انوار الحق میں اتنا کینہ تھا شہید ذوالفقار علی کے خلاف کہ اس نے ان کو یعقوب علی کو ہٹا کے اور اپنے لے آئے انوار الحق کو. انوار الحق کو کینہ تھا
ذوالفقار علی بھٹو شہید سے کیونکہ انوار الحق کو سپر سیڈ کیا تھا شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بطور پرائم منسٹر، اور ہم سمجھتے تھے یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے، ہم ججز کو کدھر بٹھائیں، کونے میں بٹھائیں، کرسی پہ بٹھائیں، صوفے پہ بٹھائیں، یہ ہمارا حق ہے۔ انہوں نے آ کے ہمیں پھانسی لگا دیا اور کہا کہ آپ بتاؤ کس کا حق ہے۔ یہ آخری بات میں آپ سے کر دوں، جب ایلیٹ کیپچر ہوتا ہے، ایلیٹ کیپچر، یہ لینن کے الفاظ ہیں۔ لینن کہتا ہے ریاست کو آپ نے اپنے زیر نظر لانا، اپنے کنٹرول میں لانا ہے، تو ریاست کو، فوج کو، فائنانس کو، دفاع کو، بینکنگ کو، ان سب کو آپ اپنے تسلط میں لے لیں۔ اگر آپ نے ریاست کو کیپچر کرنا، یہ کمانڈنگ ہائٹس ہے، کمانڈنگ ہائٹ۔ اب آپ نے کمانڈنگ ہائٹ، ایک تو عدلیہ کی پوری کمانڈ کر لی، ایک پارلیمنٹ پہ فوج کا مکمل تسلط ہو گیا، اور لا منسٹر اور عطا تارر کیا ہے، میں بھول ہی جاتا ہے یار، عطا اللہ تارر نہیں، سپریم کورٹ بار نہیں، عطا اللہ تارر تو وہ ہے، اعظم نذیر تارر ہے، عطا اللہ تارر، عطا تارر وہ ہے اطلاعات کا، بھول جاتا ہے یار، اطلاعات کا وزیر ہے۔ عطا اللہ تارر کو سے پوچھا، اگلے دن پیش ہونا تھا اس نے بل نے، اگلے دن پیش ہونا تھا پروسیجر اینڈ پریکٹس بل، اس سے پوچھا، اور 26ویں ترمیم کو بھی یہ ہوا، اس سے پوچھا گیا آپ نے ہمیں ڈرافٹ سرکولیٹ نہیں کیا، اس نے کہا مجھے ہی نہیں ملا۔ ان لوگ صافی گئے اعظم نذیر تارر کے پاس، وہ جو لا منسٹر ہے، اس کو کہا آپ کب دیں گے ڈرافٹ ہمیں ڈرافٹ دیں، ہم اس پہ کل تبصرہ کر سکیں کچھ کر۔ اب یہ ڈرافٹ کہاں سے تیار ہوتے، کہاں ان کے ملتے ہیں ڈانڈے جا کے، اب وہاں سے نکلتے ہوئے سویلین حکومت کو پتہ ہی کچھ نہیں، پرائم منسٹر کو ڈرافٹ کا نہیں پتہ، اور وہ اگلے دن پاس ہونے جا رہا، کوئی بحث نہیں ہوتی اس پہ، کوئی بحث نہیں ہوتی۔ ہم نے 18ویں ترمیم پاس کی تھی، 29 ممبر کی کمیٹی، جوائنٹ ہاؤسز کی کمیٹی بنی، جس نے ایک پورا سال اس پہ ڈیبیٹ کی اور پھر وہ پاس کرائی۔ یہ ایسے قوانین بردار ہے، میں ان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، یہ وقت آئے گا کہ آپ کے اوپر یہی قوانین لگیں گے، پھر آپ چلائیں گے۔ ابھی پہلے جب عمران خان کی گورنمنٹ تھی تو ساری پی ٹی آئی، ساری نون لیگ کہتی رہتی کہ ہمیں یہ نہیں منظور، اور پیکا ایکٹ کی، اب جب پیکا ایکٹ میں اور بھی زیادہ سخت کر دیا گیا تو پھر یہ پیکا ایکٹ ان کو منظور ہو گیا۔ اب مجھے ڈر ہے کہ میری جماعت کے شمول یہ پیکا ایکٹ اور یہ 26ویں ترمیم یہ بڑی شدت کے ساتھ ہم پہ لگے گی، اور جب فوجیوں کا آپ کہیں گے آپ کیوں لگا رہے ہو، کہیں گے ہم نے نہیں لگائی ہے، سویلین نے لگائی ہے، اس وقت ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہو۔ تو اس لیے یہ بڑی منفی باتیں ہو رہی ہیں، اور بدقسمتی سے ہماری جماعت بھی اس میں ہے۔ ان کو سمجھنا چاہیے کہ جو قانون وہ آج اپوزیشن کے بنائیں گے، کے خلاف بنائیں گے، وہ کل اپوزیشن کے خلاف وہی قوانین ہوں گے، صرف آپ بیٹھے ہوں گے
اپوزیشن اور آپ کے خلاف یہ استعمال ہو رہا ہے. یہ جو بحث چل رہی ہے نا کہ کیا ڈوگر کو نیا حلف لینا چاہیے کہ نہیں، یہ بحث اس کا بڑا سمپل آنسر ہے. سمپل. ڈوگر نے جو حلف لیا تھا لاہور ہائی کورٹ میں، وہ اس میں حلف میں پڑھ لیں اس میں اس نے کہا تھا کہ میں یہ کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں بطور لاہور ہائی کورٹ جج انصاف کروں گا. اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ بطور اسلام آباد ہائی کورٹ جج میں انصاف کروں گا. سو یہاں وہ چاہے جتنی نا انصافی کرے وہ اس پہ جائز ہے. وہ نہیں، آپ نے پہلا حلف کیا اٹھایا تھا؟ پہلا حلف آپ نے یہ اٹھایا تھا پہلا کہ بطور لاہور ہائی کورٹ جج میں انصاف کروں گا. آپ نے نہیں، ڈیپوٹیشن نہیں ہے، ڈیپوٹیشن نہیں. ججز میں جوڈیشری میں ڈیپوٹیشن نہیں ہوتی. ایک زمانہ تھا جو 7ویں ترمیم تھی، نہیں 7ویں ترمیم میں یہ تھا، 7ویں ترمیم میں یہ تھا. اور وہ شیخ صاحب کون سے تھے جو سپریم کورٹ سے عبدالقادر شیخ جج تھے. عبدالقادر شیخ وہ سپریم کورٹ کے جج تھے اور ان کو سندھ ہائی کورٹ میں ایز چیف جسٹس بھیج دیا تھا. اب وہ انلیگل ڈکلیئر ہوا کیونکہ انہوں نے حلف نہیں لیا ہوا تھا. وہ بھی غلط تھا. وہ غلط تھا نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں نے حلف لیا اگر کہ میں لاہور ہائی کورٹ کے طور کے جج پہ لکھا ہے لاہور ہائی کورٹ میرے حلف نامے میں. جب میں حلف لیتا ہوں کہ میں لاہور ہائی کورٹ کے میں بطور جج کام کرتے ہوئے کسی کو فیور نہیں کروں گا، کسی کے حق میں ناجائز نہیں جاؤں گا، کسی کو، یہ چیز بہت بنیادی ہے. بہت اب ٹیریٹوریل ہوتی ہے. یہ جو ہائی کورٹس کی ہیں یہ حلف بھی ٹیریٹوریل ہوتے ہیں، دائرہ اختیار اور سماعت بھی ٹیریٹوریل ہوتا ہے. یہ اس سے متجاوز نہیں کرتا. ایک لاہور ہائی کورٹ کا جج جو ہے وہ سندھ کے کیس نہیں سن سکتا. اب ایک سندھ کے کیسز نہ ہوں، وہ لاہور ہائی کورٹ کا جج یہ کہہ سکتا ہے آپ کو، آپ کہیں یا سپریم جوڈیشل کا کونسل اس کو کہے کہ تم نے ناانصافی کی ہے، تم نے اپنے حلف کی خلاف ورزی کی ہے، تم نے یہ کام نہیں تھا کرنا، فیوریٹزم کیا، تم نے رشوت لے لی. وہ کہے گا جناب میں نے جو حلف لیا تھا وہ تھا کہ بطور ہائی کورٹ کے جج، لاہور ہائی کورٹ کے جج میں یہ نہیں کروں. میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ میں بطور سندھ ہائی کورٹ کے جج یہ نہیں کروں. مجھے ٹرانسفر انہوں نے کر دیا ہے، قانون کے تحت کیا ہے، آئین کے تحت کیا. اب میری مرضی ہے میں انصاف کروں نہ کروں.